السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی اس شخص کے انتظار میں تھک چکے ہیں جسے آپ نے سچے دل سے چاہا تھا، لیکن اس نے اچانک آپ کو اپنی زندگی سے دور کر دیا؟ کیا آپ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے منایا، اپنی صفائیاں دی، دعاؤں میں اسے مانگا، لیکن وہاں سے صرف خاموشی ملی؟ تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی ابھی ختم نہ ہوئی ہو سکتا ہے جسے آپ اپنا کھویا ہوا رشتہ سمجھ کر رو رہے ہیں، اللہ اسی رشتے کو نئے انداز میں آپ کی زندگی میں واپس لانے والا ہو۔ کبھی کبھی دو دلوں کے بیچ دوری اللہ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کی قیمت سمجھ آئے۔ کبھی انسان پاس رہ کر کسی کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہی شخص دور چلا جاتا ہے تو اس کی کمی دل کو اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی انسان جس نے آپ کی کال کاٹ دی تھی، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا، آپ کی محبت کو نظر انداز کیا تھا، خود آپ کی یاد میں بے چین ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کے لیے اس رشتے میں خیر لکھی ہے تو آپ کو ہر دروازے پر جا کر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ خود حالات کو اس طرح بدل سکتا ہے، تو انسان آج آپ سے دور ہے وہی کل آپ کی تلاش کرنے لگے۔ سوچئے، جس انسان کو آپ بھول نہیں پا رہے، اس کے دل میں بھی اچانک آپ کی پرانی باتیں کیوں لوٹ سکتی ہے؟ آپ کی آواز، آپ کا چہرہ، آپ کا ساتھ بتایا ہوا وقت، آپ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں، آپ کی وہ بات جسے وہ کبھی معمولی سمجھتا تھا، اچانک سب یاد آنے لگتا ہے۔ وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوگا لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہوگا، فون ہاتھ میں لے کر آپ کی پروفائل کھول سکتا ہے، پرانی تصویر دیکھ سکتا ہے، پرانے میسج پڑھ سکتا ہے، شاید آپ کو میسج لکھ کر کئی بار ڈیلیٹ کر دے۔ اس کے اندر ایک سوال اٹھے گا کہ میں نے اس انسان کو کیوں کھو دیا، میں نے اس کی قدر کیوں نہیں کی، میں نے اسے اپنا انتظار کیوں کروایا۔ یہ پچھتاوا کبھی کبھی انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کسی کے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ امید رکھنا ہے، اگر وہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے صحیح طریقے سے واپس لا سکتا ہے۔ اور اب غور سے سنیے، اس واپسی کا سب سے خوبصورت اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے آپ کو بار بار کوئی نمبر دکھائی دے، کوئی سپنا آئے یا اچانک کوئی سنیوگ ہو جائے۔ اصلی اشارہ تب ہوگا جب حالات بدلنے لگیں گے، جو راستہ بند تھا اس میں راستہ کھلے گا، غلط فہمیاں کم ہوگی، سامنے والے کے رویے میں نرمی آئے گی، وہ خود آپ کی خبر لینے کی کوشش کرے گا، بات چیت میں پہلے جیسی سختی نہیں رہے گی، وہ اپنی غلطی ماننے یا پرانی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر رشتہ نکاح کے لیے تھا تو بات صرف چھپ کر میسج تک نہیں رہے گی، بلکہ حلال اور عزت والے رشتے کی طرف بڑھنے لگے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کو جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی واپسی سچ میں بدلاؤ کے ساتھ ہوئی ہے یا صرف کچھ دنوں کی بھاوکتا ہے۔ کیونکہ کسی کا واپس آ جانا، کسی کا سچ میں بدل کر واپس آنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب سوال آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اس رشتے کا فیصلہ کرے اور اگر اس میں خیر ہے تو وہ شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں مل جائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھیے،
پھر کچھ دیر خاموشی سے بیٹھ کر اللہ سے بات کیجیے، درود شریف پڑھیے، خوب استغفار کیجیے اور پھر دل سے دعا کیجیے، یا اللہ تو میرے دل کو بہتر جانتا ہے، اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے خیر کا سبب ہے، تو ہمارے بیچ کی ہر دوری ختم فرما، ہمارے دل میں میرے لیے زائد محبت اور سچی قدر پیدا فرما، اس کے دل سے غلط فہمیاں دور کر دے، اس کے قدم میری طرف حلال اور عزت والے راستے پر بڑھا دے، اور اگر ہمارے مل جانے سے میرے لیے خیر ہے تو ہمیں دوبارہ ملا دے، یا اللہ اگر ہمارا ملنا میرے حق میں لکھا ہے تو اسے آسان کر دے اور ہمارے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور پاک بنا دے۔ اس دعا کو کسی جادوئی فارمولے کی طرح نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھ کر مانگیے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو سالوں کی دوری ایک پل میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو جس انسان نے آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا وہی انسان آپ کے پاس لوٹ کر کہہ سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر وہ چاہے تو ایک غلط فہمی ختم ہو کر دو دل پھر سے جڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے ایسا راستہ کھول سکتا ہے جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ اس لیے آج اس شخص کو پانے کے لیے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت مت گرائیے، بار بار کال مت کیجیے، لگاتار میسج مت بھیجیے، اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خود کو مت توڑیے، کیونکہ تھوڑی خاموشی بھی ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی غیر موجودگی سامنے والے کو آپ کی موجودگی کی قیمت سمجھا دیتی ہے، لیکن یہ خاموشی کسی کو جلانے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہ آپ کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کل اسے آپ کی یاد ستانے لگے۔ ہو سکتا ہے آج وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا ہو، لیکن کل وہ آپ کی آواز سننے کے لیے بے چین ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو لگتا ہو کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن اللہ اگر چاہے تو وہی انسان آپ کی زندگی میں دوبارہ مل سکتا ہے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب وہ واپس آئے تو صرف اپنے دل کی خوشی سے فیصلہ مت کرنا، یہ دیکھنا کہ کیا وہ سچ میں بدل چکا ہے، کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ سچا ہے، کیا وہ رشتے کو حلال اور صحیح مقام تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو شاید وہ واپسی آپ کے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے، اور اگر یہ صرف اکیلے پن میں واپس آیا ہے، پھر وہی پرانا رویہ دہراتا ہے، تو سمجھیے کہ ہر واپسی اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان لوٹتا ہے تاکہ ہمیں پھر وہی درد دے، اس لیے سمجھداری سے فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ سچ میں آپ کے نصیب میں ہے، اگر آپ کے مل جانے میں خیر ہے، تو یقین رکھیے اللہ راستہ بنا سکتا ہے۔ آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہر رات رو کر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کب آئے گا۔ ایک دن حالات خود جواب دینا شروع کر دیں گے، شاید ایک میسیج آئے، شاید اچانک اس کی کال آئے، شاید کوئی پرانی غلط فہمی دور ہو، شاید کوئی ایسا ذریعہ بنے جس کی آپ نے امید بھی نہ کی ہو، اور اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا کہ جس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کے لیے راستہ تیار کر رہا تھا۔ اس لیے آج آخری بار اس شخص کے پیچھے دوڑنا بالکل چھوڑ دیجیے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ تہجد میں اس کا نام لے کر یہ مت کہیے
بس یہی انسان چاہیے، بلکہ کہیے یا اللہ اگر یہی میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے بنا دے، ہمیں دوبارہ ملا دے اور اس بار ہمارے رشتے میں برکت فرما۔ پھر اپنے دل کو سکون دیجیے، کیونکہ اگر وہ آپ کے لیے لکھا ہے تو کوئی دوری اسے ہمیشہ آپ سے دور نہیں رکھ سکتی، اور اگر اللہ نے آپ کے لیے دوبارہ ملنا لکھا ہے تو یہ ملنا ایسے وقت ایسے طریقے سے ہوگا جب آپ خود کہیں گے کہ میرا رب میری سوچ سے زیادہ بہتر طریقے سے میری دعاؤں کا سبب مجھے دے رہا تھا۔ اس لیے امید مت چھوڑیے، دعا مت چھوڑیے، سجدہ مت چھوڑیے، لیکن اپنے رب پر فیصلہ چھوڑ دیجیے۔ ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے آج آپ کی آنکھیں نم ہیں، کل اسی شخص کے لوٹ آنے سے آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہو سکتا ہے آج جو رشتہ آپ کو ادھورا لگ رہا ہے، کل وہی رشتہ آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات بن جائے۔ اللہ اگر چاہے تو دوریاں ختم ہو سکتی ہے، غلط فہمیاں مٹ سکتی ہے، دل نرم ہو سکتے ہیں اور دو لوگ دوبارہ مل سکتے ہیں۔ بس اپنے رب سے جائز طریقے سے مانگتے رہیے، اپنے دل کو یقین دلاتے رہیے کہ میرا اللہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ پاک اگر اس شخص میں آپ کے لیے خیر رکھتا ہے تو اسے دوبارہ آپ کی زندگی میں عزت، محبت اور سچائی کے ساتھ لوٹا دے، آپ کے بیچ کی ہر دوری ختم کر دے، اور اگر آپ کا ملنا آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو جلد ایک دوسرے سے ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔